ہم اپنا کام، تم اپنے تیر چھوڑو، ہم اپنا سینہ پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہارے تیر میں وار کی تیزی زیادہ ہے یا ہمارے پاس جو علم کی ٹوٹے پھوٹے علم کی جو روشنی ہے اس میں طاقت زیادہ ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام۔ آج تک کسی کے سامنے میں نے بھیک نہیں مانگی کہ صاحب ہاتھ جوڑتا ہوں کیس لے لو، اٹھا لو، کمپرومائز کر لو، آج تک نہیں، الحمدللہ آج تک نہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی دعائیں رہیں تو کبھی کسی کے سامنے بھیک مانگوں گا بھی نہیں۔ ہندوستان کے قانون پر مجھے اتنا بھروسہ ہے، لا پر اتنا بھروسہ ہے، تھوڑے دن ہم پریشان ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اب تک جتنے بھی کیس میں ہم چھوٹے ہیں کورٹ سے ہی ہمیں باعزت بری کیا گیا ہے، باعزت بری، کوئی ثبوت نہیں ملا، بری، پریشانی ہوئی ہے، جیلوں میں گئے لیکن کورٹ نے کہا باعزت بری، اور یہی چیز ہمیں چاہیے۔ پرستاد پر غور کرو، پرستاد یہ ہے بھاگوت پران کا جملہ، پرستاد جب احمد آ جائے اور جو پہچان بتائیے اللہ کا نام لینے والا جب وہ آ جائے اسی کی کٹیا میں چلے جانا، پرستاد کا مطلب دیکھیں، پرستاد اسی کی کٹیا میں چلے جانا، اسی کے گھر میں چلے جانا، یعنی وہ جو دھرم لے کر آئے، جو شکشا لے کر آئے اسی کو گرہن کر لینا، اسی کو اپنا لینا۔ آگے والا جملہ ینیایا، سورگ میں جانے کا، پیراڈائز میں جانے کا، جنت میں جانے کا احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھاگوت پران۔ ویدا ہمیں پرشے مہانیمادتو ورو تپس پرستات ینیایا، احمد جنم لیں گے، پرش ہوں گے، ان سے بڑا کوئی پرش نہیں ہوگا، مہان پرش ہوں گے، ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا، ورن تپس ایشور اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والے ہوں گے۔ پرستاد جب وہ آ جائیں تو انہی کی کٹیا میں چلے جانا، انہی کی کٹیا میں داخل ہو جانا۔ ینی آیا، احمد کے راستے کے علاوہ پیراڈائز میں، جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے میرا انکار کر دیا، وہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے، تو جنت میں کیا جائے گا؟ کتنا صاف لفظوں میں کہا احمد۔ محمد تو اتنا آیا ہے کہ ہم کسی بھی ہندو پنڈت کے ساتھ جوا کھیلنے کے لیے بھی تیار ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ جتنے کی شرط رکھنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ ناجائز ہے۔ آپ کہو مولانا صاحب ناجائز ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس کو علم پر دوش مت دینا۔ حقانیت، وہ چاہے پیسے کو ہم قوم پر خرچ کر دیں یا اسی کو دے دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سچائی کے لیے ہم یہ شرط لگانے کے لیے تیار ہیں۔ محمد تو نام اتنا آیا ہے کہ خود جن کو ہم آسمانی کتابیں مانتے ہیں، تورات زبور انجیل، اس میں بھی اتنا نام نہیں آیا ہے محمد رسول اللہ کا جتنا ویدوں میں آیا ہے۔ اگیان ہیتو کرت موہ مد، جب ملا کر پڑھیں گے تو اس کا اچارن یہ ہوگا، تلفظ پروننسیشن یہ ہوگا، اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم، جب ملائیں گے تو یہ پڑھیں گے، اور رکیں گے تو یہ اگیان ہیتو کرت موہ مد اندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکا، لیکن جب ملا کر ایک سانس میں پڑھیں گے تو یہ ہوگا اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکا۔ اگیان، بہت زیادہ جہالت ہوگی اس واتاورن میں، اس ماحول میں بہت زیادہ اگیان، جہالت ہوگی، اس جاہلی ماحول میں، اس جہالت تاریکی کے ماحول میں سب کا ایک ہتکاری آئے گا، ہیتو کرت، سب کا ہتکاری آئے گا، سب کا ہت کرنے والا آئے گا، سب کو فائدہ پہنچانے والا آئے گا۔ جیسے سورج ہندو کا، مسلمان کا سکہ اور عیسائی کا نہیں ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے، جیسے چاند سب کے لیے ہوتا ہے، جیسے بارش سب کے لیے ہوتی ہے، ایسے ہی وہ سب کے لیے ہوگا، سب کے لیے ہوگا، وہ کسی کے لیے خاص نہیں ہوگا، وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہوگا، وہ سب کا ہتکاری ہوگا۔ اجانتا ہوگی، جہالت ہوگی، اس ماحول میں سب کا ہتکاری آئے گا، نام محمد، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ اندھکارم
روشن، اس کے آنے کے بعد سارا اندھیرا ناش ہو جائے گا، اس کے آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا، اس کے آنے کے بعد اندھیرا سماپت ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ جس واتاورن میں آئے میرے بھائیوں، اس میں اتنا اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ آپ تعجب کریں گے، شراب اتنی پی جاتی تھی کہ لوگ شراب کے نشے میں اپنی ماں بہن بیٹی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے۔ مستد احمد کے وہ حدیث کو واقعہ اٹھا کر دیکھو کہ شراب کے نشے میں جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے ہی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو کمرے کی طرف کھینچنے لگا، اس کی بیوی آئی تو اس کو دھکا دیا اور اپنے شوہر کو کمرے کے اندر بند کر دیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بتایا، تم نے مجھے کیوں بند کر دیا تھا؟ کاش تم نے بہت پی لی تھی۔ ارے میں تو روز پیتا ہوں، کاش کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ ارے کبھی کم کبھی زیادہ تو چلتی رہتی ہے۔ اتنی پی لی کہ بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے۔ کیا ہوا بیوی؟ کیا ہوا؟ کیا تم نے اس کو پکڑ کر کمرے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا؟ میں وقت پر پہنچ گئی اور اس کو کھینچ کر میں نے آپ کے شر سے اور آپ کی شیطانیت سے بچا لیا۔ صحابی کہتے ہیں، اے اللہ یہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کے اندر دھنس جاتا، کیا یہی سننے کے لیے تو نے مجھے اس دنیا میں زندہ رکھا ہے؟ اب میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں گا؟ اے اللہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں۔ میرے بھائیوں، اسی دن انہوں نے کہہ دیا تھا جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اے اللہ تو گواہ رہنا آج کے بعد میں شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو اس کا نقصان دیکھ کر لوگ ہمیشہ چھوڑنے کی قسم کھا لیا کرتے تھے، لیکن آج کا نوجوان میرے بھائیوں حرمت شراب کی آیتیں نازل ہونے کے باوجود نہیں چھوڑ پا رہا ہے، بلکہ وہ براؤن شوگر تک کا استعمال کر رہا ہے، اسمیک استعمال کر رہا ہے، وہ میرے بھائیوں براؤن شوگر کا یوز کر رہا ہے۔ گانجا اور بیڑی سگریٹ تو عام ہو چکی ہے ہمارے ماحول کے اندر، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اتنا عام تھا کہ شراب کے نشے میں کہ لوگ اپنی ماں بہن بیٹیوں کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے تھے، جوا اتنا کھیلتے تھے کہ جوئے میں زاد المعاد پڑی ہے علامہ ابن قیم کی۔ جوا کھیلتے کھیلتے جب رقم ہار گئے تو اپنا مکان لگا دیا، اور مکان بھی جب جوئے میں ہار گئے تو اپنی بیوی جوئے میں لگا دی، اور جب بیوی بھی جوئے میں ہار گئے تو اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دی۔ نبی اکرم کے آنے سے پہلے حالات یہ تھے، جو لوگ دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن جہالت اتنی تھی کہ عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں، کسی بھی عورت کو کپڑے پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی، سارے کپڑے جسم سے اتار کر کما ولدت امھا، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو، بالکل برہنہ، کپڑے کا ایک تار بھی اس کے جسم پر نہیں، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی۔ یہ نبی اکرم کے آنے سے پہلے یہ ماحول، اور شادیوں کے تو ایسے ایسے طریقے تھے کہ ایک آدمی ایک لڑکا کسی لڑکی کو پیغام دیتا، شادی ہوتی، بیوی کو نکاح کے بعد ودا کر کے گھر لاتا، لیکن اس کے ساتھ وہ خود نہیں لیٹتا سوتا، بلکہ اپنی بیوی کو جس کو ودا کر کے لایا اپنے دوست کو اپنے کسی نوجوان کے حوالے کر دیا اور کہتا جا اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کر، یعنی زنا کر، اور جب اس سے حمل ٹھہر جاتا تو اس کو بلا لاتا اپنے گھر پر اور کہتا یہ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو، شریف پیدا ہو۔ یہ شادی کا پہلا طریقہ تھا، اور شادی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت اس کے پاس 3 4 5 10 تک آدمی جاتے اور اس کے ساتھ زنا کرتے، جب 9 10 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان سب کو بلاتی جتنے لوگ اس سے ملے تھے، چاہے 4 ملے ہو 10 ملے ہو، جتنے ملے وہ سب کو بلاتی، بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب وہ کہتی تم لوگوں کا جو معاملہ وہ تو جانتے ہی ہو، اب میری ولادت ہوئی ہے، بچہ ہوا ہے، اب بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی، یہ جس کی گود میں بچہ رکھتی تھی یہ اسی کا بچہ مانا جاتا تھا، اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی، وہ اس کا پتی مان لیا جاتا تھا۔ شادی کا یہ دوسرا طریقہ تھا، اور ایک طریقہ شادی کا یہ تھا کہ کچھ عورتیں اپنے گھروں میں ہری جھنڈیاں لگا لیتی تھیں، جو عام طور پر طوائف کہلاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن وہاں وہ ہری جھنڈیاں لگا لیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب تک میرے بچہ پیدا نہ ہو، جتنے لوگ
میرے پاس آنا چاہیں آ جائیں. وہ کسی بھی آنے والے کو منع نہیں کرتی تھی. پورے 9 مہینے تک جتنے بھی لوگ اس کے پاس جاتے وہ جاتی, وہ کسی کو منع نہیں کرتی. 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتی, اور کعبہ سے, خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا. خانہ کعبہ سے جو اس وقت ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا, قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا. وہ اس بچے کو اٹھاتا اور ان تمام لوگوں میں اس کی شکل دیکھتا کس سے زیادہ مل رہی ہے. پھر وہ اپنے حساب سے اس بچے کو جس کی گود میں رکھ دیتا وہ اسی کا بیٹا مان لیا جاتا, اور یہ اس کی بیوی, یہ اس کا شوہر مان لیا جاتا. اتنی جہالت تھی عرب سوسائٹی کے اندر. میرے بھائیوں, کسی کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے آنے سے پہلے اندھیرا ہو, اگیان, جہالت ہوگی. پھر وہ سب کا ہتکاری اس دھرتی پر آئے گا, نام اس کا محمد ہوگا. ان کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اندھیرا ایسا مٹا, ایسا مٹا, ایسا مٹا کہ شراب نالیوں میں بہا دی گئی. انسائکلوپیڈیا اور برٹانیکا پڑھی ہے, ایک کرسچن رائٹر لکھتا ہے مدینہ میں جب حرمت شراب کی آیتیں نازل ہوتی ہیں, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ کی نالیوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی کا سیلاب آ گیا ہو. اتنی جلدی کسی حاکم وقت اور کسی بھی حکمراں کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا جتنی جلدی آواز پر محمد رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہا گیا. لوگوں نے یہ اعلان سنا, جس کے ہونٹ پہ شراب تھی اس نے وہیں بوتل پھوڑ دی, جس کے گھڑے اور مٹکوں میں شراب بھری ہوئی تھی انہوں نے لات مار کے ان مٹکے پھوڑ دیے, جن کے ڈرموں میں شراب رکھی ہوئی تھی انہوں نے ڈرم الٹ دیے. طاعت و فرما برداری کا جو جذبہ ان لوگوں نے دکھایا وہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے. کہ عیسائی رائٹر نے لکھا ہے کہ جتنی جلدی محمد رسول اللہ کی آواز پر لبیک آ گیا, آج تک دیکھنے کو نہیں ملا کسی بھی حاکم وقت کی آواز پر اتنی جلدی کسی نے لبیک کہا. تو یہ تھا عرب کا ماحول. اندھکارم ناشم, اندھیرے کو ناش کر دے گا. ودھایم ہتدودیتے, سب کا ہتکاری بن کر آئے گا. اس میں کیا شک ہے کہ محمد رسول اللہ سب کے لیے تھے. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ میرے ہیں آپ کے نہیں ہیں. خود قرآن کریم نے کہا اور اللہ کے رسول نے کہا, انی رسول اللہ الیکم, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تم سب کی طرف میں اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں, تم سب کی طرف. یا محمد کا نام آیا. ایک نام اور دیکھیں, ادھر بھی محمد نہیں محمد آیا لیکن بگڑی ہوئی شکل. تسمنترے ملیچ آچار سمنویتہ, اتھرو شریمد بھاگوت پران اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 16. تسمنترے ملیچ آچار اور سمنویتہ مہامدتی خیات ششاکھا سمنویتا. تسمنترے ملیچ, یہاں ملیچ سے مراد ان پڑھ. ان پڑھوں میں آچاریہ, ایک گرو آئیں گے. بہت زبردست بات کہی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی سی بات پر ہمارے بھائی اسی منتر کو مان لیں اور اسی منتر پر عمل پیرا ہو جائے, کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ان پڑھوں کے اندر ایک آچار آئیں گے, گرو آئیں گے. محمد کی خیات, محمد کے نام سے ان کی خیاطی ہوگی, مشہور ہوں گے, شہرت ہو جائے گی. وہ محمد کے نام سے خیاطی پائیں گے, نہیں شہرت پائیں گے. شش شاکھا سمنویتا, اور ان کے شش پورے علاقے میں پھیل جائیں گے. سمنویتا, وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے, ان کی نظر میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوگا. اس منتر پر, اور یہ ترجمہ میرا نہیں ہے, یہ ترجمہ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے کا ہے, جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے سنسکرت میں اور جنہوں نے بھاگوت پران کا ترجمہ لکھا ہے. بھاگوت پران کا ترجمہ کیا. میرا ترجمہ تو لوگ کہہ دیں گے یہ مولانا صاحب تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, یہ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے کا ترجمہ ہے. ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے کی ٹرانسلیٹ, ان کا ٹرانسلیٹ کی کتاب آپ کو ملے گی گیتا پریس گورکھپور کے اندر. ان کا ترجمہ دیکھیے. تسمنترے ملیچ آچار, ملیچیوں میں آچار آئیں گے, ان پڑھوں میں گرو آئیں گے.
अनपढ़ों में गुरु, सिखाने वाला। अल्लाह के रसूल यकीनन उम्मियों में आए थे। और उम्मी किसको कहते हैं? माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है, जैसे वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, ऐसे ही कुरान पढ़िए उम्मी, उम्मी के लफ्ज को, हुवल्लज़ी बअस बिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम, अल्लाह वो है जिसने भेजा उम्मियों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से। हुवल्लज़ी बअस बिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम, अल्लाह वो है जिसने भेजा अनपढ़ों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से। अब सवाल ये है, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अनपढ़ थे? एक बात साफ कर लीजिएगा, कल हो सकता है होटलों पे बैठ के चर्चा होगी, ये मौलवी जर्जीस अल्लाह के नबी को अनपढ़ कह गया, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसलिए उनके दिमागों में जो खदशा वो निकाल दो। अरब के लोग अनपढ़ थे, अनपढ़ों में एक रसूल उन्हीं में से आया। इसका मतलब यह है कि उन लोगों के बीच में अल्लाह के नबी जो 40 साल रहे, तो उनकी नजर में मोहम्मद रसूलुल्लाह अनपढ़ थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कभी मक्के वालों के सामने किसी से पढ़ा ही नहीं था। आप जब पैदा हुए तो आपके बाप आपके पैदा होने से 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गए। आप जब 6 साल के हुए और उनकी माँ आमिना अपने शौहर यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को उनके बाप की कब्र दिखला रही थी कि बेटे ये तुम्हारे बाप की कब्र है, और उसी जगह वो गश खाकर गिर गई और अटैक पड़ा और उनका भी इंतकाल हो गया। बाप की कब्र को अभी प्यार भर के देखा भी नहीं था कि उधर माँ को भी खो दिया। 6 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल की माँ भी इस दुनिया से चली गई, और जब दादा ने संभाला, और जब आप 8 साल के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चले गए। तो उन लोगों की नजरों में आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं था और आप में पढ़ा नहीं था। तो अरब के लोग अल्लाह के रसूल को क्या समझते थे? अनपढ़। तो अल्लाह ताला ने उनके मिजाज पर यह आयत नाजिल की, उम्मियों के अंदर, अनपढ़ों के अंदर एक रसूल हमने भेजा उन्हीं में से। फिर कुरान में यह आयत अल्लाह ताला ने कहा, अरे लोगों तुम कहते हो ये किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बना ली, यानी कुरान के बारे में तुम्हें शक है, ये किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से गढ़ ली है, ये तो इनके और इनके साथियों की देन है। तो वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें ये शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारी है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से बना ली, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो जाओ इसकी तरह एक सूरत ही बना कर ले आओ। अगर मेरा ये नबी जो तुम्हारी नजरों में अनपढ़ है, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं था, कहीं गया नहीं, अगर ये बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते? अगर ये लिख सकता है तो तुम क्यों नहीं लिख सकते? अगर मेरा एक अनपढ़ नबी जो तुम्हारी नजरों में अनपढ़ है, अगर ये बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते? फातू बिसूरतिन, उलमा बैठे जानते बिसूरतिन कहा नकरा, कोई एक सूरत लाओ। सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की लंबी चौड़ी सूरत नहीं, इतनी बड़ी सूरत बनाकर लाने में तो तुम्हारी नानी मर जाएंगी और छठी का दूध तुम्हें याद आ जाएगा। छोटी सी सूरत, इन्ना अतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, जाओ इस जैसी सबसे छोटी सूरत ही की तरह कोई सूरत ले आओ। और आगे का वदऊ शुहदाकुम, अकेले नहीं, अपने चेले चपाटों को भी बुला लो, अपने हिमायतियों को भी बुला लो, सब मिलकर एक सूरत बना लाओ। नहीं ला सकते। अब आपका खदशा दूर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई उम्मी कहे, अनपढ़ कहे, तो उसका माना यह होगा कि अल्लाह के रसूल को किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया। आप अनपढ़ थे, इसका मतलब यह था कि दुनिया में आपने किसी स्कूल में तालीम हासिल नहीं की, कोई उस्ताद नहीं था नबी का, लेकिन अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई आलिम नहीं। मेरी बात सुनिए, अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई आलिम नहीं, जर्जीस कह रहा है। लिखो मेरी बात, जब मैं ये कहूं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल को पढ़ाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और जिसका उस्ताद अल्लाह हो, जिसको पढ़ाने वाला अल्लाह हो, तो जिसको पढ़ाया गया उसके इल्म की मजबूती का हाल क्या होगा। अब सुनिए, मौलाना जर्जीस को उनके उस्ताद ने कल क्या पढ़ाया था, आज मुझे पूरी तरीके से याद नहीं। मैं भी कभी कभी अपने घर जाता हूं, कभी पढ़ाता हूं, कभी आप भी पढ़ाते होंगे अपने बच्चों को, या टीचर है स्कूल में, पढ़ाया कुछ, कल याद करके आना सबक, हाँ ठीक है, और बच्चा दूसरे दिन आधा याद किया और आधा भूल गया। ये इस बात की दलील है कि इंसान को जब कोई चीज पढ़ाता है तो पढ़ाने वाला भी भूल सकता है कि मैंने कल क्या पढ़ाया था, और जिसको पढ़ाया गया वो भी भूल सकता है कि आधा याद और आधा नहीं।
لیکن جب اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو پڑھانے والی ذات تو کبھی بھول ہی نہیں سکتی، اور جس کو پڑھایا جا رہا ہے اس کا علم بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کو بھول نہیں سکتا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ اعلیٰ میں کہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان زیادہ جلدی مت ہلاؤ یاد کرنے کے چکر میں، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ نبی ان پڑھ تھے، مطلب دنیا میں کسی استاد نے نہیں پڑھایا، نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے پڑھایا، اور جس کو اللہ پڑھائے اس کا پڑھایا ہوا سبق کوئی بھول نہیں سکتا۔ اس لیے محمد رسول اللہ نے جو ہمیں پڑھایا وہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ یہ ہے هو الذی بعث بالأمین رسولا منہم، ایک رسول بھیجا ان پڑھوں کے اندر انہی میں سے، وہ کیا کرتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ شرک بدعت اور گناہوں کی دلدل و غلاظت سے پاک و صاف کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ یہی ہے آچار، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ رسول ان کو سکھاتا ہے کتاب و حکمت، قرآن و حدیث، عقل مندی کی باتیں، دانش مندی کی باتیں وہ رسول سکھاتا ہے۔ سکھانے والا کون ہوا؟ استاذ۔ سکھانے والا کون ہوا؟ آچار۔ سکھانے والا کون ہوا؟ معلم۔ سکھانے والا کون ہوا؟ گرو۔ ان پڑھوں میں ملیچ آچارن، ان پڑھوں کے آچار آئیں گے، ان پڑھوں میں گرو آئیں گے، یہ ہے۔ اور اس گرو کا نام کیا ہے؟ محمد خیاتا، ان کا نام محمد ہوگا، جو محمد کے نام سے شہرت پائیں گے، پرسدھ ہوں گے۔ شش شاخا، ان کی شش بہت جلدی پھیل جائیں گے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ جتنی جلدی اسلام پھیلا اور جتنی ترقی محمد رسول اللہ نے جتنی جلدی لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا، اتنی کامیابی کسی کو نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اس دنیا میں لگا دی، اپنے وطن میں لگا دی، لیکن پوری زندگی میں ابراہیم، اسماعیل اور لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی چوتھا آدمی مسلمان نہیں ہوا، کوئی چوتھا نہیں۔ اسماعیل تو ان کے بیٹے تھے، سارا اور ہاجرہ تو ان کی بیوی تھی، اور لوط ان کے بھتیجے تھے، ان کے علاوہ ایک آدمی بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ پوری زندگی پڑ جائے، اس لیے قرآن نے ابراہیم کو اکیلے پوری امت قرار دے دیا۔ اے ابراہیم تم اکیلے پوری امت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، تب ان کے اوپر جا کر 80 آدمی ایمان لا پائے۔ 950 سال کی مدت میں 40 مرد 40 عورتیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلتا جائے گا، جتنی ترقی اور جتنی کامیابی محمد رسول اللہ کو ملی، جتنی کامیابی محمد رسول اللہ کو ملی، اتنی کامیابی کسی کو نہیں ملی۔ اور اس کامیابی کا راز کیا تھا؟ مولانا جرجیز کی طرح 1.5-2 گھنٹے کی اسپیچ نہیں دی کبھی آپ نے۔ جلسوں کا دور تھوڑی تھا وہ، نہ جلسے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ اگر کوئی تھا تو وہ آخری خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع، جو آپ نے عرفات کے میدان کے اندر 1,44,000 صحابہ کے بیچ میں دیا تھا۔ مولوی جرجیز کی آواز یہ 1,500 2,000 5,000 10,000 کے مجمع میں بغیر مائک کے نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن 1,44,000 کے مجمع میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بول رہے ہیں۔ اور آپ نے اس موقع پر جو دستور العمل دیا تھا اور زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے تھے وہ حدیث کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، لیکن اس خطبے کو بھی اگر غور سے سنا جائے، پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو وہ خطبہ بھی آج کے موجودہ ٹائم سے 15-20 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا، اسلام ایسے پھیلا۔ وہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا، کبھی ہم جیسے ملا مولویوں کو اپنے دور میں دیکھا تھا جو دعوت و تبلیغ کرتے تھے، جیسے ہم اپنے گھر سے نکلے اس دور میں بھی لوگ نکلتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا اپنے گھروں سے نکل کر دعوت و تبلیغ جو کرتے ہو، ادھر ادھر جو جا رہے ہو، وہ کہتے میں منع نہیں کر رہا ہوں تمہیں، اور ہم بھی نہیں روک رہے ہیں کسی کو، لیکن آئے دعوت و تبلیغ کے لیے اپنا گھر مکان چھوڑنے والوں، تم گھر گھر جا کر لوگوں کو
اسلام کی دعوت دیتے ہو, اپنے گھروں سے کھانا پانی بوریاں بستر لے کے جاتے ہو, میں نہیں روک رہا ہوں تمہیں کہ مت جاؤ, لیکن سنو, تم یہ نکل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہو, تمہیں اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. کیوں؟ انہوں نے لکھا ہے مہاتما گاندھی نے, تم صرف اپنے اندر جناب محمد رسول اللہ کا کریکٹر اور آپ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو, غیر مسلم دنیا آپ کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کرتی چلی جائے گی. صرف اخلاق پیدا کر لو میرے بھائیوں, یہ مہاتما گاندھی نے کہا. اسی لیے تو بھارت میں ہمارے موجودہ دور میں جو صاحب اقتدار ہیں وہ بہت جلدی مہاتما گاندھی کا نام اپنی زبان سے لینا نہیں چاہتے. بہت جلدی گوڈسے کو آتنکوادی کہنے کے لیے ان کی زبان کھلتی نہیں ہے. ڈیبیٹ میں بار بار ان سے کہتا ہوں, میں بول رہا ہوں فلاں مرد آباد, چلو بول دیا, تم بولو بولو گوڈسے آتنکوادی, نہیں نکل رہی آواز. ان کی زبان کا اندر گھس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم دل سے گوڈسے کو آتنکوادی نہیں مانتے. یہ چیز ہے سب سے. تو میرے پیارے ساتھیوں, جن لوگوں نے جلسہ کرایا نا ان کو بھی بہت کچھ سننا پڑے گا. ارے کس مولانا کو بلا رہے ہو تم؟ ہو سکتا ہے سننا پڑا ہو. ارے کسی نے کہا انہیں نبھانا چاہیے, بہت دن پوری سب جگہ جا رہے ہیں, یہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے, ارے وہ تو چلے جائیں گے, جیلوں میں ہمیں جانا پڑے گا. ہے ایسے لوگ, لیکن وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں. کیونکہ اصل میں بات کیا ہے نا, ان کے ذہنوں میں جو بھر دیا گیا ہے وہی تو نکلے گا. وہی تو, جس بچے کو اے فور ایپل, الف سے اللہ, بے سے بسم اللہ اور تے سے ترازو پڑھاؤ گے تو بڑا ہو کر وہ یہی تو مائنڈ لے گا. لیکن کسی کو الف سے اللہ, بے سے بندوق, تے سے تلوار, سے ثواب, جیم سے جہاد, بیم سے مارو, کاف سے قتل کرو پڑھاؤ گے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے مائنڈ میں وہی لے گا, اپنے دماغ میں. تو میرے بھائیوں, آپ کے دماغ میں جو بھر دیا گیا ہے وہ یہ چیز ہے. ورنہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن و شانتی بنی رہے. ہندو مسلمان تو دور کی بات, ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ سب لوگ اب ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. میں یاد رکھنا, جب نکالے جاؤ گے نا یہاں سے سی اور این آر سی کے چکر میں نا, تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون اہل حدیث تھا, کون دیوبندی تھا, کون بریلوی تھا. یہ نہیں دیکھا جائے گا. ٹوپی لگا یہی بنگلہ دیش سے آیا, ہم ہی ہیں ایک ایسے, تیرے پیچھے میری نماز نہیں, میرے پیچھے تیری نماز نہیں, اب تو کافر, یہ کافر, وہ کافر. ایک ہم ہی ہے جو ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں, اور ایک کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان سمجھ رہا ہے. سب کو ایک پلیٹ پر وہ ہمیں مسلمان سمجھ رہا ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار. بہت بڑی ہماری بے وقوفی ہے اور ہماری جو ہے کم عقلی ہے. موہم محمد دی خیات شش شاخا, شاگرد پھیل جائیں گے. سمنویتا, سب کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے. دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, برابر کی نظر سے دیکھنے والے, برابر کی نظر سے دیکھنے والے محمد رسول اللہ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. ڈاکٹر امبیڈکر نے جب پڑھا تھا محمد رسول اللہ کا کی مساوات اور برابری کی تعلیم, تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اسلام قبول, اور کہا تھا کہ میں اپنے 2000 ساتھیوں کے ساتھ, کہیں لکھا 20,000 لوگوں کے ساتھ میں اسلام قبول کر رہا ہوں. لیکن وہ بیچارے اسلام لانا ہی چاہتے تھے, لیکن وہاں مہاتما گاندھی جی نے ٹانگ اڑا دی. اسلام لا رہے ہو شوق سے لاؤ, لیکن کون سے مسلمان بنو گے؟ بولے کیا مطلب؟ کہا کہ مسلمانوں میں بھی تو 4 فرقے بڑے بڑے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اور پھر ان میں بھی بہت اور بھی گروہ, ایک اہل حدیث ہے, ایک دیوبندی ہے, ایک بریلوی ہے, شیعہ ہے, قدریہ, چشتیہ, رضویہ. انہوں نے تو سب یاد تھے ان کو مہاتما گاندھی کو, انہوں نے تو 72 فرقوں کے نام گنا دیے. یہ رہے اتنے کیا قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا. اب ہمیں ان میں سب سے اچھا کون ہے اس کو پڑھنے کے لیے تو ہماری پوری زندگی چلی جائے گی. بھائی چلو ہم نے تو پڑھ لیا قرآن, سمجھ گئے کہ اسلام اچھا, لیکن اب ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ اب ان میں وہ کہے گا یہ اچھا, وہ کہے گا یہ اچھا, وہ کہے گا یہ اچھا, تو اب 72 کو پڑھوں پہلے میں,
اور ایک کو اگر پڑھنے کے لیے 1 سال بھی میں نے لگائی تو 72 کو پڑھنے کے لیے 72 سال لگانا پڑے گی. اتنی تو ہماری زندگی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو بھی چھوڑ رہے ہیں, طلاق دے رہے ہیں. پھر وہ وہیں چلے گئے. وہ اسلام لا چکے تھے سمجھ میں, قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا. پھر قباغی جب ان کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ ہے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہمارا. مہاتما گاندھی نے جبکہ یہ کہا تھا کہ سمانتا سب سے زیادہ, امبیڈکر نے اسی سمانتا کو دیکھا تھا. اور غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, وہ جنگ بدر جس میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قید کیے گئے, صحابہ سے مشورہ کیا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کروں. ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئیں. جیل کھانے تو پہلے بنے ہوئے نہیں تھے, تو صحابہ نے کہا ان کو ایک میدان میں ڈال دو. ٹھیک ہے, ڈال دیا گیا. کیا کروں؟ کسی نے کہا سب کو قتل کر دو. اور حضرت عمر فاروق کا تو مشورہ یہ تھا ایک کو بھی نہ چھوڑو, سب کو مار. بہت سے صحابہ نہ انہوں نے, کسی نے کہا, ایک نے یہ بھی کہا, اللہ کے ابو بکر صدیق نے کہ اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ کہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے. تو آپ نے کہا یہ مشورہ مجھے بھی پسند ہے, رحمت تو بن کر آئی تھے, اسی مشورے کا انتظار تھا, سنا تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا کچھ جرمانہ لگایا جائے ان کے اوپر کہ ان کو یاد بھی رہے. اور ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں, جرمانہ لگایا جاتا ہے تاکہ آئندہ کوئی یہ غلط کام نہ کرے. تو آپ نے ایک متعینہ جو ہے مال رکھ دیا, رشتہ داروں کو اعلان کر دیا اتنا اتنا مال لاؤ اور اپنے رشتہ دار کو لے جاؤ. لوگ مال لاتے گئے اور رشتہ دار لے جاتے گئے. 70 قیدیوں میں 69 قیدی چھوڑ دیے گئے. آسنسول والوں غور سے سننا, 70 قیدیوں میں 69 چھوڑ دیے گئے, سب کے مال دے دیا گیا اور لے گئے. ایک قیدی باقی بچا جس کے رشتہ داروں کے پاس مال نہیں تھا. جانتے ہو وہ قیدی کون تھا؟ اس قیدی کا نام تھا ابو الاس. جانتے ہو یہ ابو الاس کون تھے؟ یہ حضرت زینب کے شوہر تھے. کون زینب؟ محمد رسول اللہ کی سب سے بڑی بیٹی, آپ کے داماد. اللہ کے نبی نے کہا ابو الاس تمہارے گھر سے بھی جب تک مال نہیں آئے گا اتنا تب تک نہیں چھوڑا جائے گا. یہ مت سمجھنا کہ محمد رسول اللہ تمہارے سسر ہیں چھوڑ دیں گے. دھیرے دھیرے یہ خبر جب زینب کے کانوں میں گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ان کے گلے میں ایک ہار تھا. جب زینب کا نکاح ہو رہا تھا تو حضرت خدیجہ نے وہ ہار جو وہ پہنے ہوئی تھی وہ ہار اپنے گلے سے اتارا تھا اور زینب کو دے دیا تھا. اے زینب تیری ماں تو بوڑھی ہو چکی ہے, اب اس زیب و زینت کی ضرورت خدیجہ کو نہیں ہے, تجھے ہے. اے میری بیٹی میں اپنی یہ نشانی تجھے دے رہی ہوں. حضرت خدیجہ نے وہ ہار زینب کے گلے میں پہنایا تھا اور ودا کر دی تھی. وہ ہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دنوں تک, کئی سالوں تک آپ نے خدیجہ کے گلے میں دیکھا تھا. اور نکاح کے موقع پر وہ ہار جب اتارا خدیجہ نے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے زینب کو پہنایا گیا, وہ بھی آپ نے دیکھا. حضرت زینب نے ایک ہینڈ کرچیف لیا, ایک رومال لیا اور وہ ہار اتارا اپنے گلے کا اور وہ رومال کے اندر رکھ کر باندھ دیا اور اپنے دیور سے کہا, ابو الاس کے چھوٹے بھائی سے, اپنے دیور سے, یہ رومال میرے ابو کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی نے دیا ہے اور ان کے پاس اس مال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کے عوض وہ میرے شوہر کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں. ان کا دیور وہ ہار لے کر جب پہنچا تو آپ نے کہا, زینب کے دیور ابو الاس کے بھائی کیا لائے ہو؟ کہا آپ کی بیٹی نے یہ دیا ہے. کہا اس میں کیا ہے, خود ہی دیکھ لیجئے. کہا ادھر لاؤ. جیسی رومال کھولا اور وہ ہار پہ نظر پڑی جو کبھی 30 سال پہلے خدیجہ کے گلے میں دیکھتے تھے تو آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہنے لگا, مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے. اور کہا نہیں زینب, یہ تو نے اچھا نہیں کیا, اپنی ماں کی نشانی دے کر تو نے اچھا. شورا بلائی, صحابہ کو بیٹھو, میری بیٹی نے یہ ہار دیا ہے کہ اس کے بدلے میں چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو.
میں اس ہار کے بدلے میں نہیں چکا، میں یہ ہار نہیں لے سکتا، یہ میری بیوی خدیجہ کی نشانی ہے، نہیں لے سکتا۔ اگر تمہارا مشورہ ہو سب کا، دیکھیے مجھے آپ نے مالک بنایا ہے لیکن میں بغیر مشورے کے کچھ نہیں کروں گا، شورا بلائی، اگر تمہارا مشورہ ہو تو میں زینب کے شوہر ابو العاص کو ایسے ہی چھوڑ دوں، کیونکہ اس کے پاس واقعی کچھ نہیں ہے۔ سب نے کہا اللہ کے رسول ہم سے مشورہ کر رہے ہیں اس معاملے میں، آپ چھوڑ دیجیے۔ نہیں، تم سب پہلے گواہی دو میرے، نہیں کسی ایک کو بھی اعتراض ہوگا تو میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم سب کے رشتہ داروں سے ہم نے مال لیا ہے، پھر میں اپنے رشتہ دار سے بغیر مال کی کیسے چھوڑ دوں؟ نہیں اللہ کے رسول، ان کے پاس تھا دے دیا، ان کے پاس اگر ہوتا تو ضرور دے دیتی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم سب کی مرضی ہے، کہا جاؤ، چھوڑ دیا۔ لیکن ابو العاص کو بلایا، زینب کے دیور سے کہا تم جاؤ، تمہارے بھائی ابھی پہنچ جائیں گے۔ زینب کا دیور گیا، ابو العاص کو بلایا، ادھر آؤ، تمہاری بیوی نے یہ دیا ہے، میں اس کے عوض تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو میں نہیں لے سکتا، یہ تو زینب کا ہار ہے۔ زینبی نے، شورا نے کہہ دیا تم کو چھوڑ دیا جائے، لیکن تم سے ایک چیز میں لوں گا اور سمجھ لینا کہ وہی میرے لیے مال ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا ابو العاص تم کافر ہو اور میری بیٹی زینب ایمان لا چکی ہے، تمہارے لیے میری بیٹی زینب کا رہنا حلال نہیں ہے، اس لیے ایک وعدہ کرو، جب تک تم اسلام نہیں لے آتے ہو، ایمان نہیں لے آتے ہو، اس وقت تک کے لیے میری بیٹی کو تم گھر جا کر میرے گھر پہنچا دو، میرے حوالے کر دو، اور میں تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گا۔ جب تم اسلام لاؤ گے تو یہ میرا وعدہ ہے، اپنی امانت کو حضرت زینب کو تم میرے گھر سے لے آنا، لیکن بغیر اسلام لائے ہوئے میں تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ زینب کے شوہر ابو العاص نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور زینب کو ان کے گھر چھوڑ گئے۔ لیکن چند مہینوں کے بعد ابو العاص اسلام لے آئے، ان کو کچھ ضروری کام تھے وہ نپٹا لیے، پھر وہ آئے اور اسلام لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہر پر، پرانے والے مہر پر نکاح جدید دوسرا نکاح کر کے زینب کو رخصت کر دیا، زینب کو بھیج دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا سمن ودا، سب کو برابری کی نظر سے دیکھنے والے، سب کو برابری کی نظر سے دیکھنے والے محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ جب قبیلے بنو مخزوم کی مخزومیہ فاطمہ جب پکڑی گئی چوری میں تو کہا گیا اس کا ہاتھ کاٹ دو، کہا بڑے بڑے امیروں کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، اللہ کے رسول معاف کر دو۔ سب سے قریبی صحابی کو بھیجا گیا جو اللہ کے نبی کے بہت قریبی تھے، اسامہ ابن زید کو، تو اللہ کے رسول نے کہا اسامہ تم اللہ تعالیٰ کی حد میں سفارش کرنے آئے ہو، کیا میں قرآن و حدیث کو بدل دوں؟ کیا میں اللہ کی نافذ کردہ حد کو بدل دوں؟ ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جب ہاتھ کاٹ دیا گیا قبیلہ بنو مخزوم کی لڑکی فاطمہ کا تو لوگوں نے بہت چڑھایا، تو آپ نے زبردست خطبہ دیا اور فرمایا اے چڑھانے والوں سنو، یہ تو بنو مخزوم کی لڑکی تھی فاطمہ جس نے چوری کی، میں نے اس کا ہاتھ کٹوایا ہے، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور چوری کرتی، حدیث کا الفاظ ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بھی بیٹی ہوتی اور چوری میں پکڑی جاتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا، اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی قطع کر دیتا۔ کیا لے کر آئے ہو؟ پرانے زمانے کے لوگ اسی لیے تو برباد ہوئے ہیں کہ ان کے عمرا جب غلط کام کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غریب جب کوئی کام کرتے تھے غلط تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کے یہاں مشورہ کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ شورائی نظام اور سیاسی نظام مشوروں سے چلتا ہے، صرف ایک ہی آدمی کو پوری باغ ڈور دے دینے سے معاملہ نہیں چلتا ہے، ایک ہی آدمی کو باغ ڈور دینے سے معاملہ نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول نے شورائی نظام چلا کے دکھایا ہے، شورائی نظام تو سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا گیا، سب کو برابر کی نظر سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صلح حدیبیہ کا وہ منظر بھی دیکھو، کبھی کبھی حالات بھی آپ کے سامنے ایسے آ سکتے ہیں، کبھی کبھی حالات سنیے، کچھ دبنا بھی سیکھو، کچھ صلح کرنا بھی سیکھو۔ حج کے لیے آ گئے صحابہ، عمرے کے لیے آ گئے صحابہ، اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، مکے کے اندر نہیں جانا دیا جائے گا۔ آپ لوگ بیٹھ رہیے، یہ چائے والے نہیں واپس کریے، ڈسٹرب کر رہے ہیں۔
ہاں بس میں سمجھ رہا ہوں. تو صلح حدیبیہ کا منظر یاد رکھیے, یہ اسلام نے ہمیں سکھلایا. صلح حدیبیہ کا منظر اسلام نے ہمیں سکھایا. آپ نے جب کافروں سے صلح کی تو جانتے ہو کتنی ناجائز شرطیں بھی ماننا پڑی آپ کو. اے اللہ کے رسول, سہیل نے کیا کہا, آپ کو ابھی جانا پڑے گا, اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, اگلے سال آپ آ سکتے ہیں. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ مدینے سے آ چکے ہیں اور 10 کلومیٹر کی دوری پر مکہ رہ گیا, لیکن آپ کو نہیں رہنے دیا جا رہا ہے اس مرتبہ جانا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. دوسری شرط یہ کہ اگلی سال آپ آ سکتے ہیں, لیکن 3 دن سے زیادہ نہیں روکنے دیا جائے گا. 3 دن مکہ میں رہو. جہاں میں مکہ میں پیدا ہوا, مکہ میں رہا, مکہ میں ہمارے ماں باپ کا بھائی اور وطن, لیکن مکے میں رہنے کی اجازت ہم ہی کو نہیں ہے. ہم ہی نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے, ہم ہی نے اس ملک میں اپنی قربانیاں دی ہے, ہم ہی نے انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا ہے, اور آج ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ناگرک ہونے کا اور بھارتی ہونے کا ثبوت پیش کرو. یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے میرے پیارے ساتھیو. یہی صورتحال تھی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر, لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا, آئے سہیل مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے, ہم 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے اور چلے جائیں گے. ہاں آپ کے آدمی تلوار لے کر آئیں گے, لیکن تلوار میان میں ہوگی, باہر نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ہم لڑنے کے لیے آئیں گے ہی نہیں, اس لیے تلوار لے کے آئیں گے, میان میں رہے گی, اور ہمارے آدمیوں کی تلوار کھلی ہوئی ہوگی. آپ نے کہا ٹھیک ہے, ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں. ساری باتوں کی صفائی میں آپ یہی کہتے رہے ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. اب ایک اور شرط یہ ہے کہ میرا کوئی آدمی جو پہلے سے مکے میں مقیم ہے مسلمان, اگر یہ مدینے پہنچے گا تو آپ کو میرے حوالے کرنا ہوگا. جو مسلمان مکے میں پہلے سے مقیم ہے, اگر یہ مدینہ چلا گیا تو آپ کو میرے حوالے کرنا ہوگا, اور آپ کا آدمی اگر میرے پاس آ جائے گا یعنی مکے میں تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا چلو مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے, مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. یہ ساری شرطیں ہو گئی, ساری شرطیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول, ایک سوال کا جواب مجھے دے دیجئے. کیا؟ اللہ کے نبی لسنا علی الحق, اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دیکھیے آپ لوگوں میں بھی ایسے جذباتی لوگ ہوں گے. حضرت عمر نے کیا کہا, اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا ہم حق پر ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. تو پھر اتنا دب کر ہم سمجھوتا کیوں کرے, اتنا دب کر ہم کیوں رہے؟ آپ اتنی ظالمانہ شرطیں, میرا آدمی ان کے پاس آئے گا یہ واپس نہیں کریں گے, ان کا آدمی میرے پاس آئے گا ہم واپس کریں گے, یہ تلوار لے کے گھومیں گے, ہماری تلواریں میان میں رہیں گی, اتنی ظالمانہ شرطیں. اللہ کے نبی نے کہا عمر مصلحت کا تقاضا یہی ہے, اس وقت جو میں فیصلہ لے رہا ہوں میری دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی ہیں, اسی میں بھلائی جو میں کر رہا ہوں. نبی کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق تو کہہ رہے تھے اللہ کے رسول اشارہ کیجئے, ہم 1400 ہیں, 14,000 پہ بھاری بیٹھیں گے, حکم دیجئے, ماریں گے یا مر جائیں گے, ماریں گے تو غازی, مر جائیں گے تو شہادت, آپ اجازت دیجئے. لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا. سمجھوتا کرنا سیکھو. میں کسی پارٹی کا پچھلکو غلام نہیں ہوں, لیکن بنگال والوں اس وقت تمہارے اوپر پورے ہندوستان کی نظریں لگی ہوئی ہیں. سمجھوتا کرنا سیکھو. ہم جیسے لوگوں سے پوچھو اتر پردیش میں رہتے ہیں, آج یہ حال ہے کہ ہم اٹاوا میں جہاں کے ہم رہنے والے ادھر بھی جلسہ نہیں کرا سکتے ہیں. جس روڈ پر اور جس میدان میں ہم پروگرام کراتے تھے ہر سال, آج وہاں ہمیں پرمیشن نہیں ملتی ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ, غور کیجئے. یہ وقت کے تناظر میں یہ بات ہمیں کہنا, اس لیے کہ ہمیں بنگال میں پروگرام کے لیے بہت بلایا جاتا ہے, وہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑے گا, اس لیے کہنا پڑتا ہے. یہ سمجھوتے کرنا سیکھو. سمجھوتے مصلحت کے تناظر میں نہیں جانتا کون کیا ہے, لیکن اس وقت یہ دیکھو کہ آپ کا بٹوارا, آپ کی کا اختلاف, آپ کے ووٹوں کا بٹوارا اس بنگال کی دھرتی پر ایسی ٹیم اور ایسی پارٹی کو لانے پر مجبور کر دے گا میرے بھائیوں, کہ جو اس بنگال کو گجرات بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے, اور وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم بنگال کو گجرات بنانا چاہتے ہیں. یہ آپ کا اتحاد, آپ کا اتفاق
اور پورے ہندوستان کی نظریں آپ کے اوپر، پورے ہندوستان کی. میں جانتا ہوں کہ ہمارے لیے کون اچھا کون نہیں. آپ ہم سے اچھا بہتر سمجھتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسے مولانا جرجیز کی بیوی کو ڈلیوری ہو رہی ہو، آپ کی بیوی کی ڈلیوری ہو رہی ہو، اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ آپریشن ہوگا، اور آپریشن کے وقت یہ کہہ دیا ہو کہ ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتا ہوں. بچہ بھی مجھے پیارا ہے، ماں بھی مجھے، بیوی بھی پیاری ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا جلدی بتاؤ، سگنیچر کرو، بیوی یا بچے میں سے میں کسی ایک کو بچا سکتا ہوں. اس وقت عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دیر کیے بنا ڈاکٹر کو یہ لکھ دیں کہ ماں کو بچا لو، بچے کی جان جا رہی تو چلی جانے دو، بچے بعد میں اور بھی ہو جائیں گے، لیکن بیوی جس کی بیٹی ہے وہ بیچارہ کیسے برداشت کرے گا باپ اور اس کی ماں پر. تو اس عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹے ماں کو بچانے کے لیے اگر بچے کی قربانی دینا پڑ رہی ہے تو دے دو. چھوٹا نقصان اگر تمہارا ہو جائے تو کر دو، لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ میری ایک مثال ہے، اور میں آپ کو یہی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، اگر لے لوں گا تو کل انڈیا ٹی وی اسی کو دکھائے گا. یہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں، ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے، ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے. آپ یقین مانیے ایک چینل والے نے مجھے بلایا ڈیبیٹ کے لیے، آپ آئیے. میں بڑا خوش ہوا کہ آج ہمیں ویدوں کے منتر پڑھ کے ثابت کرنا پڑے گا. جو بھی پنڈت میرے مقابلے میں بیٹھے گا بولوں گا پڑھ یہ منتر، سنا گایتری منتر. میں نے سوچا تھا کہ میں بولوں گا اور دیکھوں گا کہ کتنا بڑا وہ ہندو ہے اور کتنا بڑا وہ رام بھکت ہے. میں نے کہا بلا بی جے پی کے نیتا کو، آر ایس ایس کو، میں بھی دیکھتا ہوں تو کتنے منتر یاد ہے. میں بڑا خوش تھا. بلایا گیا، میں چینل والے کا نام نہیں لوں گا، بلایا گیا، اور جیسے اسٹوڈیو میں پہنچا تو ان لوگوں نے سوال جواب کی پوری لسٹ دے دی مجھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ آپ کے سوال ہیں میرے اور یہ آپ کو جواب دینا ہوگا. میں نے کیا؟ کہ یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. میں نے کہا سوال بھی تمہارے جواب بھی تمہارے. میں نے کہا میرا فائدہ؟ بولا آپ کو 10,000 روپے دے دیں گے. میں نے وہیں پھاڑ دیا. میں نے کہا سنو سوال تو آپ کے صحیح ہے، بہت سخت ہے مجھے معلوم ہے، پڑھ لیا، لیکن جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا. بولے نہیں صاحب یہ نہیں چلے گا، جواب آپ کو وہ دینا پڑے گا. میں نے کہا کہ رکھیے اپنے پاس. تو میں نے کہا اور یہاں جتنے مولانا آتے ہیں؟ کہنے لگے سب کو جواب دے دیے جاتے ہیں. اب آپ سن لیجیے، جتنے بھی یہ مسلمانوں کے رہبر اور قائد بن کے جا رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم بکے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم بکے ہوئے ہیں. نیوز چینل والوں سن لو، مولانا جرجیز کا اعلان، یہ تمہارے ڈالی ہوئی ہڈیوں پر پلنے والے مولوی تو ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے رہبر اور رہنما نہیں. یہ مسلم قوم کے ترجمان نہیں ہے. ان کے سامنے تم ہڈیاں ڈالتے رہو. مولوی جرجیز کو خریدنے کے لیے کلیجہ چاہیے، مولوی جرجیز کو خریدنے کے لیے دل چاہیے. تمہارے سوال اور تمہارے جواب مولوی جرجیز کے پیروں میں پہنے ہوئے جوتے کے تلوے کے نیچے نہیں مانتا ہے، نہیں خرید سکتے ہو تم. میرے بھائیوں مجھے ٹرین پکڑنی ہے، 11 بج چکے ہیں. اتفاق اور اتحاد کا سندیش دے کر میں جا رہا ہوں. میرے مسلمان بھائیوں، دیوبندی بریلوی شیعہ سنی کا معاملہ چھوڑیے، یہ ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں، ہمارے گھر کے معاملے ہیں. ایک باپ کی ہم اولاد ہے، یہ گھر میں ہم نبٹ لیں گے، یہ گھر میں ہم بیٹھ کے نبٹ لیں گے. ان معاملے کو چھوڑیے اور ایک پلیٹ فارم پہ آئیے اور فرقہ پرستوں کو منہ توڑ جواب دیجیے اور ان کو ثابت کیجیے کہ اس دیش کے سچے رکھوالے ہم ہیں. تم بہروپیو ہو، تم دیش کے غدار ہو، ایک ایک کر کے دیش کی چیزوں کو بیچنے والے ہو، پورے دیش کو گروی رکھ رہے ہو. تم نے اسٹیشنوں کو بیچ دیا ہے، تم نے ہوائی اڈوں کو بیچ دیا ہے، تم نے کمپنیوں کو بیچ دیا ہے. تم دیش کے دشمن ہو اور انشاءاللہ بھارت کا ایک ایک مسلمان دیش کو گروی نہیں رہنے دے گا. یہ دیش تم سے زیادہ ہمارا ہے، اس دیش سے تم سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں. تم بہروپیوں کو اس دیش میں ہم نہیں رہنے دیں گے. یہ دیش ہمارا ہے، تم سے زیادہ ہمارا ہے. تم سے زیادہ قربانیاں ہم نے دے کر اپنا خون بہا کر اس دیش کو آزاد کرایا ہے. تم اس دیش کی چیزوں کو نہیں بیچنے دیں گے. تم غدار ہو اس دیش کے. بنگال والوں ایسا تماچا مارو ان دیش کے غداروں کو کہ اس کی آواز پوری دنیا میں جائے کہ یہاں سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرمائے. ہمیں ہم کی دیوبندی بریلوی فرقے بندی سے نکال کر ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں قائم فرمائے. یہ ہمارے گھر کے جھگڑے ہم لوگ بیٹھ کے نپٹا لیں گے. اس کو کافروں کی عدالت میں مت لے جاؤ. جس کو پیشاب کر کے دھونے کی تمیز نہیں وہ ہمارے مسئلے حل کرے. وہ 3 طلاق کے مسئلے حل کرے گا.
وہ ہمارے آمین اور رفع دین کے مسئلے حل کرے گا. جس کو پیشاب کیسے کیا جائے اس کی تمیز نہیں ہے وہ ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا. ہم سے اس سے بڑی اور ہماری بے غیرتی کیا ہوگی کہ ہمارے دینی مسائل کافروں کی عدالتوں سے حل ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ ہمارے اپنے گھر کے جھگڑے ہیں. ہم چند مولانا بیٹھ کے خود اس کو نپٹا لیں گے انشاءاللہ. آپ ایک رہیے اور ایک پلیٹ فارم پہ آئیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری قوم کے اندر اتفاق اتحاد پیدا فرما دے اور اللہ ہمیں ووٹ کے کٹنے سے محفوظ فرما کر ہمارا ووٹ ایک جہتی کے ساتھ ایک جگہ جائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہاں جائے, ایک جہتی کے ساتھ جائے, ایک جگہ جائے اور ایک پلیٹ فارم پہ ہم لوگ رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ. آمین. اور بہت چھوٹی سی ایک ریکویسٹ, میں چاہتا تھا آپ سب سے میں ملوں لیکن میری ٹرین کا ٹائم ہے, اس لیے کوئی بھی آدمی سیلفی یا مسافہ کرنے کی کوشش نہ کرے. محبت دل سے ہوتی ہے. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھو, میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. دعاؤں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ محبت برقرار رکھے. میرا وعدہ ہے آپ کی میری زندگی رہی تو کوئی ضروری نہیں کہ پروگرام آپ رکھیں گے تبھی ہم آئیں گے, ہم ویسے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کے لیے اور ہم آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے درمیان محبت کو پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو دور دراز سے آئے ہوئے مہمان ہیں وہ اگر یہاں رکنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے انتظام رکنے کا کیا گیا ہے. میں تمام سامعین کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے بڑی خوش اسلوبی سے آپ حضرت مولانا انصاری صاحب چترویدی کو سماعت فرما رہے تھے, ٹھیک اسی طریقے سے سکون کے ساتھ دھیرے دھیرے کر کے آپ لوگ جلسہ گاہ سے باہر نکلیں تاکہ کسی بھی شخص کو ایک دوسرے شخص سے تکلیف نہ پہنچے. بڑی سہولت کے ساتھ, بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف رجوع کریں گے. سیلفی وغیرہ لینے کا پروگرام نہ رکھیے. محبت دل سے ہوتی ہے. آپ ان کی باتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنے پروگرامز کو کچھ کم کیجیے. آپ نے جس طریقے سے حضرت مولانا کی بات سنی, مولانا آپ نے ہیلو تمہاری صاحب نور حسن صاحب کہاں ہیں؟ وہ آ جائے, قریب آ جائے, ہمارے قریب آ جائے. میں اپنے آج کے اتحاد ملت کانفرنس کے رضاکاروں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت پیار سے جو لوگ محبت میں یہاں جمع ہیں ان لوگوں کو محبت سے جانے کے لیے کہیں.